نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت چل رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے اور اس زمانے کے حالات کیا تھے، اور جزیرہ عرب کی کیا جغرافیہ تھی، اور مکہ مکرمہ کیا تھا، اس کی کیا حالت تھی، اور اس کا معاشرہ کیسا تھا، اس کا ادب، اس کی ثقافت کیسے تھی، اس کو الحمدللہ ہم نے معلوم کیا۔ اب باقاعدگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ قریش کا سردار جناب عبد المطلب کے 10 صاحبزادے تھے، 10 بیٹے تھے۔ ان تمام بیٹوں میں سے جو بڑی صفات کا مالک، مرکزی حیثیت کا جو مالک تھا وہ عبداللہ تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ کر لی تھی۔ تو وہ خود بھی اچھے بھلے شخص تھے، وہب، اس کی جو بیٹی تھی وہ بھی بڑی عزت والی، بڑے نسب والی تھی۔ جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو ان کا آپس میں جوڑا بنا، نکاح کا رشتہ بنا۔ اس کے بعد بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ دونوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ بچہ دیا۔ تو بچے میں ابھی تک یعنی کہ پیدا ہونے میں 2 ماہ باقی تھے، 2 ماہ باقی تھے کہ جناب عبداللہ جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے، یعنی کہ پیدائش سے پہلے ہی ابو وفات ہو چکے، اور ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ کی امی آمنہ نے بہت سے عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی تھیں، جس میں پیٹ کی تکلیف کا نہ ہونا، اور کنویں پہ جانا تو جو ہے پانی کا اپنے آپ اوپر جو ہے پانی کا اپنے آپ اوپر نکل آنا، اس طرح کی کئی انہوں نے گویا کہ کراماتی باتیں دیکھی تھیں، جو وہ خود سمجھ گئی تھی کہ یہ سب جو ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی وجہ سے یہ سب کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، بہرحال جب 9 مہینے گزرے تو اماں آمنہ کو اپنے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کی تاریخ تھی یعنی کہ 12 ربیع الاول، عام الفیل، فیل کا واقعہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہ یعنی کہ 570 عیسوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں 12 ربیع الاول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیر کا دن تھا، یہ انسانیت کا سب سے زیادہ روشن و مبارک دن تھا، جس میں یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور جن کی وجہ سے ہمیں جو آج ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب ہے وہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ تھا۔ عدنان تک نسب جو ہے بالاتفاق یہ صحیح ہے، درست ہے۔ عدنان سے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک، جناب اسماعیل سے حضرت آدم علیہ السلام تک جو حضور کا جو نسب ہے، اس نسب کے بارے میں یعنی کہ مختلف اقوال ہیں، لیکن عدنان تک بات کنفرم ہے کہ یہ نسب نامہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ جیسے ہی یعنی والدہ ماجدہ کو آپ علیہ السلام کی یعنی کہ ولادت ہوئی، تو آپ علیہ السلام کی ولادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بھجوا دی گئی کہ آپ کو جو ہے بیٹا مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ تو وہ آئے اور حضور کو محبت سے لیا اور محبت سے گود میں رکھا، اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، اور آپ کا نام محمد رکھا۔ اور محمد نام جو ہے یہ عرب کے اندر بالکل نیا نام تھا، اور عربوں کو اس نام پر بڑا تعجب ہوا۔ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ تھے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے تاریخی باتوں میں، کہ 3 اور شخص بھی تھے جن کا نام محمد تھا، عربوں میں رکھا تھا۔ وہ بھی اس وجہ سے رکھا تھا کہ انہوں نے یہودی علماء سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ محمد جو ہے ایک یعنی کہ برگزیدہ شخصیت پیدا ہوگا، تو اس کی اس طرح کی صفات ہوں گے۔ انہوں نے اس وجہ سے کہا کہ ہمارے بٹے کو یہ شرف ملے، وہ تو شرف اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، کسی کے نام رکھنے سے تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال
تو وہ تو یعنی کہ آپ علیہ السلام ہی تھے محمد کے نام جن کے اندر وہ صفات پیدا ہونی تھی۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو چند دن تو آپ کو آپ کی چچا ابو لہب جو ہے اس کی باندی جس کا نام سویبہ تھا اس نے دودھ پلایا تھا۔ پھر جناب عبد المطلب جو ہے اپنے پوتے کے دودھ کے لیے دیہات کی عورتوں کی تلاش میں چلے، کیونکہ دیہات کے اندر جو ہے عرب اپنے بچوں کو لے جانا پسند کیا کرتے تھے۔ تو مختلف فائدے ہوتے تھے، ایک فائدہ یہ ہوتا تھا آب ہوا وہاں پر اچھی صاف ہوتی ہے شہروں کے مقابلے میں، تو اس کا فائدہ ہوگا، اور اخلاق وغیرہ بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں، اور ان صحت کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ منع جو ہے زبان بھی بڑی درست رہتی ہے، کیونکہ گاؤں کے شہر کے اعتبار سے گاؤں والوں کی زبان جس بھی زبان کو لیں بڑی فصیح ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی نا، اس وجہ سے یہ فائدے تھے۔ تو ان کی بھی تلاش تھی ادھر یعنی طائف کے طرف سے بنو سعد قبیلے کی عورتیں اس کام کے لیے یعنی کہ مکہ مکرمہ میں آئیں، جو کو فصاحت و بلاغت میں خاص شہرت رکھتے تھے یہ قبیلہ والے بنو سعد والے۔ تو عورتیں بچوں کی تلاش میں تھیں، تو اس حساب سے بی بی حلیمہ سعدیہ بھی بچوں کی تلاش میں تھی۔ تو حضور چونکہ یتیم تھے، جو بھی آتا حضور کی بات آتی کہ بھائی یہ تو محمد علیہ السلام محمد اس کا نام ہے، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا ابو وفات ہو چکا ہے، جیسے یہ بات سنتے تو فوراً جو ہے منہ پھیر کے چلے جاتے، کہا کہ اس سے کیا ملنا، یہ تو یتیم ہے۔ تو پہلے تو اماں حلیمہ بھی آئی اور چلی گئی، پھر ان کے دل میں یہ بات آئی دوسرا بچہ اس کو ملا بھی نہیں، حضور سے اللہ نے ان کو بے پناہ وہاں پر ہی ایک محبت سی پیدا کر لی، تو انہوں نے پھر حضور کا انتخاب کیا، بلا یہی بچہ ہمارے لیے چلے گا۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، اٹھانے سے ہی اماں خدیجہ کو جو ہیں اور اماں حلیمہ سعدیہ کو جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات کا ظہور کیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ منع وہ اونٹنی پر آئی تھی، تو اونٹنی بھی ان کی یعنی کہ کمزور تھی، ڈھیلی ڈھیلی، اس میں وہ دودھ بھی نہیں تھا، تھنوں بھی سوکھ چکے تھے، اور جو ہے وہ یعنی کہ گدھے پر سوار ہو کر آئی، اس کا گدھا بھی کمزور تھا۔ اب جو واپسی میں جیسے گئی تو گدھا بھی بڑا یعنی کہ تیز چست ہو گیا، اور ان کی جو اونٹنی ہے وہ بھی بڑی تیز رفتار ہو گئی۔ اور جب علاقے میں پہنچی تو وہاں پر یعنی علاقے میں ان کی بکریاں جو ان میں دودھ نہیں تھا حضور کے برکت کے ان میں دودھ بھر آیا، اور جو یعنی گھاس پوسنے تک حد کا سمانا تھا اللہ نے حضور کی برکت سے جو ہے خوشحالی کر دی۔ یہ بنو سعد میں سے اماں حلیمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے یعنی کہ خیر و برکات حضور کے برکت سے دکھائے۔ پر یوں حضور علیہ السلام نے پورے 2 سال اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیا، اور اس کے بعد جب آپ 2 سال کے ہوئے آپ کی یعنی کہ دائی اماں حلیمہ نے حضور کو اپنے امی آمنہ کے پاس واپس کرنے کو چاہا، واپس تو کرنا چاہا لیکن جی نہیں چاہ رہا تھا کہ واپس کروں، تو وہاں پر اگر کیا کہوں کیا بہانہ بناؤں، تو کہتے ہیں کہ یہ بہانہ یہ مل گیا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے قحط سالی تھی، وبا پھیل گئی تھی، قحط نہیں کوئی وبا پھیل گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو بہانہ مل گیا مکہ میں تو وبا ہے، اگر آپ اس کو ہمارے طرف طائف میں رہنے دیں تو بڑا اچھا رہے گا۔ اماں آمنہ نے یہ بات مان لی، تو یوں جو ہے دوبارہ سے تو اماں حلیمہ نے حضور کو اپنی طرف واپس کر لیا۔ تو اماں حلیمہ حضور کو جب واپس کیا تھا، حضور وہاں پر جب دوبارہ گئے تھے 2 سال کے ہو چکے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ جنگل جاتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بڑی سادگی کی طبیعت ہوتی تھی، فطر سلیمہ پر تھے، اور گاؤں کے صاف ستھری ماحول میں ہوتے، شہر کے آلودگی سے محفوظ تھے، فساد و بلاغت کے ماحول کے اندر زبان میں بڑی فساد و بلاغت آ رہی تھی، اور یعنی بنو سعد کا فساد میں بڑا نام تھا۔ کبھی حضور فرمایا بھی کرتے تھے میں تم سب سے زیادہ عرب ہوں، یہ میری فساد تم سب سے زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ میں اپنے ذات پات میں قریشی ہوں، اور جو ہے بنو سعد بن بکر کے قبیلے میں نے دودھ پیا ہے، یعنی کہ اور وہاں پر میری زبان کی پرورش ہوئی ہے، میری زبان بڑی فصیح ہے، اور میرا نسب بھی بڑا عالی نسب ہے۔ اور حضور کو اس بیچ میں جو ہے یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ 2 فرشتے آئے، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا، چیرا، اور اس میں حضور کا دل مبارک نکالا، اور وہاں پر گوشت کا کوئی لوتھڑا تھا سیاہ کلر کا، تو اس کو باہر نکال کر پھینک لیا، اور پھر حضور کے یعنی کہ دل مبارک کو پوری طرح اچھی طرح سے صاف کیا، صاف کرنے کے یعنی دھونے کے بعد پھر اندر ڈال دیا، پھر دوبارہ آپریشن کر لیا، لیکن اس طرح آپریشن ہو گیا سینے مبارک کا کہ دوبارہ اس میں کبھی نشان بھی نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح بھی اللہ کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں۔ دوبارہ یہ واقعہ جیسا کہ پیش آیا تھا، تو یعنی یہ واقعہ حضور کا جو رضائی بھائی ہے اس نے دیکھا تھا، تو وہ فوراً اپنے امی حلیمہ کے پاس آیا، کہا کہ ہمارا جو یعنی قریشی بھائی ہے نا اس کا یہ معاملہ پیش آیا، تو فوراً دوڑے آئے، دیکھا کہ حضور جو ہے چہرہ
یعنی کہ پھیکا پھیکا پڑا ہوا ہے، خوف کی یعنی کہ خوف کی صورت چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ تو پھر کہا کہ کیا ہوا بیٹا؟ کہا کہ امی پتہ نہیں کہ یعنی کہ 2 بندے آئے تھے، رسینہ یعنی چاکا اور چیرا اور اس طرح کیا تھا، مجھے پتہ نہیں۔ تو پھر یعنی کہ اماں حلیمہ کو بڑا یعنی کہ عجیب لگا۔ پھر جیسا کہ ہے کہ پھر کاہن کی طرف لے کر گئی، اور پھر جو کاہن تھا ان سے پوچھا، کاہن نے کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو کہ بڑا انقلاب برپا کرنے والا ہے، اور اپنے ساتھ وہاں پر ہی بڑے آواز سے کہہ رہا تھا، تم کہاں ہو عرب، آؤ اس کو قتل کر دو، تمہارا دین ختم کرنے والا ہے۔ اماں حلیمہ نے کہا کہ تو پاگل ہے، اپنے دماغ کا علاج کر، میرے بیٹے کے بارے میں ایسا نہ کہو۔ فوراً اسے چھینے کے بعد پھر کہا کہ اب خدا نہ خواستہ کاہن ابھر آئے وہ اس طرح کی باتیں کرے، واقعی بچے کو مروا دے، بہتر ہے کہ اس کو امی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو پھر یوں یعنی کہ حضور ایک بار پھر اپنے امی کی طرف لے کر آئے۔ تو بہرحال آپ اس کے بعد جو ہے یعنی کہ 3-4 سال کے تھے کچھ، اپنے امی کے پاس پہ رہنے لگے۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی تو آپ کی امی اماں آمنہ جو ہے حضور کو اپنے یعنی دادا کا جو ننھیال تھا اس کے لیے مدینہ طیبہ، جس کو زمانے میں یثرب کہتے تھے، وہاں پر لے کر گئی، اور وہاں پر اپنے جو محبوب شوہر تھے عبداللہ، اس کی قبر پر بھی جانا چاہتی تھی کہ شوہر کی قبر بھی دیکھوں اور یہ ننھے محمد کو دکھاؤں۔ تو یوں وہ یعنی گئی، یعنی ننھیال سے ملاقات بھی ہو گئی اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی ہو گئی، اور پھر یوں جو ہے اسی سے واپس آ رہی تھی مکہ سے۔ ابوا ایک جگہ ہے، ابوا مقام پہ جیسے پہنچی تو وہاں پر کسی حادثے سے وہ بیچاری وفات ہو گئی راستے میں ہی۔ تو ایک طرف حضور کا ابا وفات ہو گیا، دوسری طرف امی بھی وفات ہو گئی، خود کتنے ہیں 6 سال کے ہیں، اور ایک امی کی جدائی کا غم، اور دوسری طرف مسافت بہت طویل ہے۔ یہ جو جگہ ہے یعنی کہ کہتے ہیں مدینہ اور مکہ دونوں کے بیچ میں جو مستورہ کے نام سے ایک جگہ ہے، اس کے قریب ابوا پڑتا ہے۔ مکہ مدینہ کے بالکل بیچ ہے گویا کہ۔ تو کتنا لمبا سفر تھا مکہ جانے کے لیے، امی کا یعنی امی کے وفات کا غم، اور اس کے علاوہ جو ہے واپسی اپنے دادا کی طرف پہنچنے کا غم۔ تو بہت بڑا غم حضور نے برداشت کیا اس طرح۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی کرنا تھا کہ اللہ نے اپنی پرورش خود کرنی تھی، تو یعنی کہ اپنے یعنی امی اور ابو کا سہارا ختم ہوا۔ ورنہ تو ان لوگوں سے پوچھے کہ یعنی جن کے پاس امی بھی نہیں ابو بھی نہیں ہے، یا ان میں سے کوئی ایک نہیں، ان سے حال پوچھے انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کس طرح گزارتے ہیں۔ ابو نہیں پھر بھی کتنے پریشان کن حالات ہوتے ہیں، یا یعنی امی نہیں تو پھر بھی کس طرح پریشان حالات ہوتے ہیں۔ اللہ سب سے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو بعض لوگ جو ہیں آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جن کا بچپن میں امی ابو وفات ہوتے ہیں، بعض کے تو جب بڑے ہوتے ہیں پھر بھی ان کو رونا نہیں بس ہوتا، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو امی ابو بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال تو اب کون تھا ان کے ساتھ حضور کے ساتھ؟ ام ایمن تھی، برکہ نام تھا، حبشیہ تھی۔ یہ حضور کی یعنی کہ حضور کے ابو کی باندی تھی یہ، تو وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ پھر ام ایمن نے کیا کیا کہ اس کو اکیلے جس سے کہ تنہائی کے سفر میں مکہ لائی۔ تو مکہ میں یہ یعنی حضور جیسی امانت جو ہے اس کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دی، اور پھر جو ہے آپ علیہ السلام اپنے دادا کے ساتھ جو ہے رہنے شروع ہو گئے۔ اور ان کا جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یعنی کہ جناب عبد المطلب جو ہے ان کے بیٹے ان کا فرش رکھتے تھے کعبۃ اللہ کے سائے کے نیچے۔ تو پھر وہاں پر وہ کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کا ابو بھی نہیں تھا، امی بھی نہیں تھی، تو کیا کرتے، تو وہاں پر حضور کو اپنے ساتھ وہاں پر اس گدے پر بٹھاتے تھے، چاروں ان کے سب بیٹے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے، اور یعنی کہ جناب عبد المطلب بیچ میں، اور ان کا بچہ ننھا منا محمد ان کے گود میں بیٹھا ہوتا تھا۔ بڑی محبت شفقت کا معاملہ کرتا ہوں۔ لیکن کچھ یہ ہوا کہ حضور 2 سال ہی رہے اپنے دادا کے پاس، کہ جب عمر 8 سال ہوگی تو اب دادا بھی انتقال ہو گئے، ایک بار پھر یہ بھی سہارا چل بسا۔ تو جیسا کہ یعنی کہ کہا گیا حضور کی پرورش اللہ ہی کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال حضور نے یہ تکلیف بھی برداشت کر لی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا میں مجھے تکلیف پہنچی ہے، جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے اس سے زیادہ حضور کو پہنچی ہے، اور بچپن سے ہی حضور اللہ ان کی تربیت کر رہے تھے، غم سہ کے کچھ بنے، جب یعنی کہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ سونے کو سونا تو اس کو یعنی آگ سے پگھلایا جاتا ہے، اور جب اینٹ بنائی جاتی ہے تو آگ میں اس کو پکایا جاتا ہے۔ تو حضور کا گویا اللہ پکا رہے تھے۔ تو بہرحال اس دادا کے انتقال کے بعد حضور اپنے چاچا ابو طالب کے یعنی کہ ساتھ رہنے لگے۔ ابو طالب حضور کی بڑی یعنی کہ خبرچار لیتے تھے، اور کیونکہ ان کو ان کے ابو عبد المطلب نے بڑی وصیت کی تھی، ان کی چاہت دیکھتے تھے کہ بڑا چاہتے تھے، اس لیے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔
اور کہتے ہیں کہ حضور کی عمر جب 9 سال ہونے لگی تو ان کو ارادہ ہوا کہ میں سفر پہ نکلوں، سفر میں نکلنے کی نیت کی، یعنی کہ شام کی طرف۔ تو جیسے کہ وہاں پر جا رہے تھے تو حضور 9 سال کے تھے، پیچھے کوئی نہیں تھا ان کا، تو وہ اپنے چاچا سے لپٹ کے، کیا یعنی آپ جاتے ہیں میں اکیلے کس کے سہارے یہاں پر ہوں گا، تو مجھے بھی لے کر چلیں۔ تو انہوں نے کہا چلو آپ بھی چلیں، تو حضور کو یہاں سے لے کر نکلے۔ یہاں سے لے جانے کے بعد پھر شام کے ایک علاقے بصرہ کے پاس، شام کے قریبی علاقے بصرہ میں جب پہنچے تو وہاں پر ان کی ملاقات بحیرہ راہب، ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ راہب ان کی اپنی خانقاہ تھی یا اس کی عبادت خانہ تھا، اس وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جیسا قافلے کو دیکھا تو اس نے خوب اس کی میزبانی کی، بڑا استقبال کیا۔ شاید اس نے آثار سے سمجھا کہ ان میں کوئی بڑی ہستی بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آثار تو بڑی کتاب، پہلی کتاب لکھ دیے تھے نا، ان سے معلوم کر لیا ان میں بڑی ہستی ہے۔ اس بیچ میں یعنی اس سفر میں ان کو حضور کی زیارت ہو گئی، بحیرہ راہب کو حضور کی جیسی زیارت ہوگی، سمجھ گئے یہ خاص بچہ ہے۔ جب اس نے کہا کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے، ابو طالب کو کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا تو اس کو چاہتا ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے؟ کہ ہاں بالکل محبت بھی کرتا ہوں، حفاظت کرنا بھی چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ پھر آپ اس کو آگے نہ لے جائیں، آگے جو ہے نا جو یعنی کہ یہودی ہیں وہ ان کو دیکھیں گے نشانہ سے، پھر جو ہے اس کو مار لیں گے، اس کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، آگے نہ لے کر جائیں۔ تو یعنی اس نے یہی سمجھا کہ عافیت اسی میں ہے، تو پھر انہوں نے یعنی آپ علیہ السلام کو بخیر و عافیت واپس کر لیا مکہ مکرمہ میں۔ تو بہرحال حضور کے سہارے تو تقریباً ختم ہو چکے تھے، تو اب حضور کا آخری سہارا کیا تھا؟ اللہ۔ اور جس کا اللہ ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے، جس کا اللہ نہیں اس کا کچھ نہیں، بھلے دنیا کا تمام نعمتیں اس کے پاس ہو نا، تمام فوج، حکومت، پیسہ، سب کچھ، لیکن اللہ کا ساتھ نہیں، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، نہ ذلت سے، نہ بیماری سے، نہ مصیبتوں سے، نہ حوادث سے، کچھ بھی نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہے، دنیا کا کوئی بھی ساتھ میں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی بڑی مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ تو حضور کے ساتھ کون تھے؟ اللہ۔ اللہ نے حضور کی نشو و نما خود ہی کی، ان کی پرورش خود ہی کی، جہالت کی نجاستوں سے بچایا، بری عادتوں سے ہمیشہ دور رکھا، پاک رکھا، بڑی صفات کے ساتھ حضور کو آراستہ کیا، حضور کو یعنی عالی ہمت بنایا، حضور کو اچھے اخلاق سے نوازا، حیا دے دی، اور حضور کو یعنی کہ گفتگو میں بڑی یعنی کہ صفات عطا فرمائی، امانت داری عطا فرمائی، بد کلامی، فحش بیانی سے بچا لیا، اور اپنے قوم میں امین کے نقب کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور فرمایا کہ بنا حضور کو ایسی صفات عطا فرمائیں کہ حضور ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کا بوجھ ہلکا کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، مہمانوں کا اکرام کرتے تھے، خیر و تقویٰ کی کام کیا کرتے تھے، دوسروں کی مدد کرتے تھے، محنت کر کے روزی حاصل کرتے تھے، اور معمولی اور ضرورت بھر جو غذا ہے اسی پر اپنی زندگی بسر کر لیتے تھے۔ اس طرح حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آراستہ کیا، اور اس طرح کی صفات حضور میں پیدا فرمائی۔ اور جب حضور کی صفات یعنی عمر 14 یا 15 سال کی ہوئی، قریش اور دوسرا قبیلہ قیس ہے، یا کچھ نے کہا حوازن، دونوں ایک ہیں الگ الگ ہیں، بہرحال ان کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام تھا حرب الفجار۔ اس جنگ میں یعنی کہ دونوں طرفوں سے لڑائی، حضور قریش کی جانب سے تھے، تو جب یعنی کہ تیر پڑتے تھے، حضور کے آخر دشمن کے تیر جو اس طرف آتے تھے نا، حضور وہ اٹھا کے اپنے لوگوں کو دیتے تھے، اور پھر جو ہے یعنی کہ لڑائی کیا کرتے تھے، یعنی حضور کے قبیلے والے۔ حضور کو یوں پہلی بار جو ہے جنگ کا عملی تجربہ ہوا، جنگ یوں لڑی جاتی ہے، اور پھر اس میں حضور کو شاہ سواری، سپہ گری یعنی کہ جو ہے یعنی کہ گھوڑا سواری کیسا ہوتا ہے، گھوڑی پر کیسے بیٹھتے ہیں، لڑائی کیسے کرتے ہیں، اس کا تجربہ حضور کو پہلی بار حرب الفجار میں ہوا۔ جو حضور کی کچھ عمر مبارک کچھ اور زیادہ بڑھی، تو آپ نے یعنی کہ اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کیا، گزران کا سفر کیا جائے۔ ہمارے یہاں بچوں کو ہم تو یہی سمجھاتے ہیں، بھائی جیسے بڑے ہو جاؤ اپنے ابو کے کندھے پر نہ پڑو، خود کماؤ۔ تو حضور اپنے عملی تجربے سے بتاتے ہیں کہ اپنے ابو پر، اپنے امی پر بوجھ نہ بنو، کمانے جیسے ہو گئے کماؤ ابھی، اور کمانا یہ بڑی اچھی صفت ہوتی ہے۔ اور حضور نے تو یہ فرمایا کہ حلال روزی کمانا، طلب کرنا جو ہے فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ شریعت نے نکما پن کو شریعت نے برا کہا ہے، اس طرح کے یعنی کہ بچے لڑکے جو ہے بڑی نکمے ہوتے ہیں جو کماتے نہیں ہیں، اپنے ابو امی پر جو ہے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے بچے اور لڑکے بڑے اچھے صفات والے ہوتے ہیں جو یعنی کہ کچھ کماتے ہیں،
اپنا بھی کرتے ہیں، اللہ زیادہ دیتا ہے، اپنے امی ابو کو بھی دیتے ہیں، کم از کم اپنا تو خرچہ کریں نا خود، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا شادی ہو جائے تو حضور نے عملی طریقے سے یہ کیا تھا۔ جب جیسے حضور نے یعنی 14-15 سال سے کچھ آگے بڑھے تو حضور نے اپنا معیشت یعنی کہ سنبھالا۔ کیا کیا کہ حضور یعنی بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریاں چرانے کا کام کیا۔ کیا ہوتا تھا کہ عرب کے کچھ لوگ ہوتے تھے تو حضور کیا کرتے تھے، ان کی بکریاں کچھ قیراتوں پر، کچھ پیسے پر، قیرات یہ درہم دینار سے کم پیسہ ہوتا ہے، اس پر یعنی وہ پیسے لے کر حضور جو ہے اس طرح جو ہے بکریاں چراتے تھے، اور حضور کو یعنی پیسہ ملتا تو اس سے اپنا گزر سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح حضور کو فائدہ ہوتا تھا، بکریاں چرانا بھی ہو گئیں، نفسیاتی تربیت بھی ہو گئی، اور جو ہے کمزور و محتاجوں پر شفقت بھی، اور یعنی کہ محبت کا جذبہ بھی، اور یہ اچھی فضا مل جاتی، آب و ہوا اچھی ہوتی، شہر کے ماحول سے دور ہوتے تھے، اور دوسری خرافات گندگی سے دور ہوتے تھے، بڑے فائدے نکلتے تھے۔ تو یہی ہوتا ہے بچہ جب یعنی بیٹھتا ہے فارغ بیٹھ کر کیا کرے گا، اپنے ابو اور امی پر یعنی کہ بوجھ بنے گا، اور سر میں یہ ہر وقت متھا کھائے گا، ان کا کام میں ہوگا تو اپنے کام میں مصروف رہے گا، اور یعنی کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھے گا، جو فارغ ٹائم بچے گا تو گھر میں آ کر کچھ آرام کرے گا، کچھ ادب سلیقے سے رہے گا، یہ بزی رہے گا، ورنہ تو سارے دن موبائل پھر ٹک ٹاک کی دنیا میں ادھر ادھر دنیا میں اپنے آپ کو خراب کر لے گا۔ تو بہرحال حضور کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملی، تو حضور نے خود فرمایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ کا جو بھی نبی ہے نا اس نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے چرائی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی تھی۔ تو یعنی اللہ نے بکریوں کے تربیت سے بتایا کہ کہتے ہیں سب سے مشکل جو چرانا بکریاں ہوتی ہیں، بکریاں کچھ ایک ادھر جاتی ہے ایک ادھر جاتی ہے، سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ بچپن میں نبیوں کو یہ کام دے دیے تھے، جب یہ بکریاں سنبھالنا بندہ سنبھال جاتا ہے نا، پھر انسان بھی سنبھالنا آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب حضور کی عمر 25 سال ہو گئی تو حضور کا نکاح خدیجہ بنت خویلد ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا۔ اما خدیجہ یہ بہت بڑی ایک نامور عورت تھی، مال و دولت کے ساتھ بھی آراستہ تھی، اور اس کے علاوہ بڑی اخلاق صفات کے ساتھ موصوف تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان سے پہلے یعنی کہ ایک شوہر تھا ابو حالہ، اس کا انتقال ہو چکا تھا، اب ان کی عمر جو ہے تقریباً 40 سال کے قریب ہو چکی تھی، ان سے بچے بھی پہلے تھے، جبکہ حضور کی عمر 25 سال تھی۔ انہوں نے حضور کے یعنی کہ صفات سنے ہوئے تھے، اور حضور کو ہی ایک بار یعنی کہ کاروبار کے لیے بھیج چکے تھے شام کے علاقوں میں، جس کی وجہ سے حضور سے زیادہ متاثر ہو چکی تھی حضور کی صفات سے۔ اب یہ چاہا کہ بھئی میں نکاح کروں، تو کیونکہ اما خدیجہ کے پاس بہت سے سرداروں کے بھی رشتے آئے تھے، لیکن سب کے ساتھ نہ کی، اور نہ تو ان کی زبان سے تھی کہ حقیقت میں ان کا انتخاب حضور کے طرف جانا تھا، وہ تو اللہ کا انتخاب تھا۔ تو بہرحال اللہ نے راستہ یہ بنانا تھا، تو انہیں جیسا حضور کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا، حضور نے بھی ہاں کر لی، اور پھر حضور کے رشتہ لے جانے والا جو بیچ میں تھا حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، حضور کے چچا تھے، نکاح پڑھنے والے حضور کے دوسرے چچا بڑے مشفق ابو طالب تھے، جس نے جو ہے یعنی خطبہ نکاح کا پڑھا حضور کا، اور حضور کو جو ہے اما خدیجہ سے نکاح کے بعد جو ہے اب اولاد ہوئی، یعنی کہ جتنے بھی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے وہ اما خدیجہ سے، باقی صرف ایک بیٹا اما ماریہ سے ہوا، اس کا نام تھا ابراہیم، باقی سب بچے جو ہے اما خدیجہ سے حضور کو پیدا ہوئے۔ بہرحال پھر جب حضور کی عمر 35 سال ہوئی، اس بیچ میں یعنی کعبۃ اللہ جو تھا نا ان کی تعمیرات کا عربوں نے سوچا ہوا تھا، قریشیوں نے بھائی اس کو ہم تعمیر کریں۔ پہلے کہتے ہیں ان پر یعنی کہ کعبۃ اللہ میں کیا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر اینٹیں پڑی ہوئی تھیں، بس لمبا یعنی آدم علیہ السلام کی قد کے برابر 60 ہاتھ اتنا بڑا بنایا ہوا تھا۔ اب انہیں کہا کہ بھائی اس کی تعمیرات کریں گارے وغیرہ کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی تعمیرات کے بارے میں تو یعنی کہ بات پوچھی۔ اب بات اس بات پہ آئی کہ بھائی اس کو جو ہے یعنی حجر اسود کو لگایا جائے، حجر اسود کا پتھر لگایا جائے۔ حجر اسود کے پتھر کی بات آئی تو یعنی اس میں سب اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا کہ ہم لگائیں گے، ایک نے کہا ہم لگائیں گے، ایک نے کہا ہم لگائیں گے، ان میں آپس میں یعنی کہ باتیں ہونے شروع ہو گئیں، لڑائیں شروع ہونے لگیں۔ بنو عبد الدار اس نے کیا کیا کہ خون کا بھرا ہوا تھال لایا اور اپنا ان میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ ہم عہد و پیمان کرتے ہیں اگر ہمیں نہیں دیا گیا یہ اعزاز تو ہم لڑائی پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ بڑی حد تک لڑائی کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں کہ یعنی ہمارے حصے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر آئے، حجر اسود کا لگانا آ جائے، ورنہ تو لڑیں گے ہم۔ اب یعنی کہ کسی سمجھدار نے یہ کہا کہ بھائی کیوں لڑنے کا کیا فائدہ ہے، چلو صلح کرتے ہیں، کوئی بناتے ہیں صلح کی صورت۔
پھر صلح کی صورت بنائی جس میں ان کے دل میں یہ بات آئی، کسی بڑے کے دل میں، ایسے کرو کہ کل صبح دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوگا اسی سے فیصلہ کرا لیں گے، وہ جو کہے۔ تو سب اس انتظار میں رات کو وہاں پر گزارے۔ صبح ہوئی تو دیکھا سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوئے نبی علیہ السلام ہے۔ تو یہ حضور کو دیکھتے ہوئے کیا کہا؟ محمد الامین، ھذا محمد الامین، یہ تو محمد یعنی امانت دار محمد ہیں، یہ تو امانت دار محمد ہیں۔ حضور کی امانت داری کے تو چرچے اسی وقت ہو چکے تھے۔ اور پھر اس وقت کہا ہم تو اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ کہا آپ جو فیصلہ کریں۔ حضور نے کہا کہ چادر لاؤ، بڑی چادر لائی گئی، تو اس کے اوپر حجر اسود رکھا گیا۔ حضور نے اس حجر اسود کو خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا، اور جو بھی قبیلے کے سردار تھے سب کو کہا کہ اس کے یعنی کہ ایک ایک کونا پکڑو۔ سب نے پکڑا، تو پھر حضور نے جا کر حجر اسود کے قریب آ کر اس کو لگا دیا۔ تو حجر یعنی کہ لگانے کا اعزاز پھر سے حضور کو ملا، لیکن تمام کے تمام قبیلے والے راضی بھی ہو گئے کہ ان کے ہاتھ اس میں پڑ گئے تھے، اور کہتے ہیں حضور نے ایسا فیصلہ کیا اس سے بہتر کوئی بھی فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، جو فیصلے کا فیصلہ بھی ہو جائے، سب کو اعزاز بھی مل جائے، اور اس کے علاوہ یعنی سب کی لڑائی بھی ختم ہو جائے۔ کہ یعنی نبوت کی یعنی کہ سوچ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کام لے لیا تھا۔ تو بہرحال اس کے بعد عربوں کے اندر ایک اور یعنی کہ بات ہوئی کہ زبیر کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا تھا اپنا کچھ سامان لے کر۔ تو قریش کا ایک سردار تھا عاص بن وائل، اس نے کیا کیا؟ سب سامان خرید لیا۔ یکمشت سب سامان ایک بندہ خریدے گا تو تھوڑا سستا ریٹ میں خریدے گا، یہ چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی مختلف لوگ خریدیں گے تھوڑا میرا فائدہ بھی ہو جائے، تو وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے کہا بس میں نہیں خریدنا ہے، عاص بن وائل نے کہا۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے؟ اس زبیدی شخص نے کیا کیا؟ اس کی شکایت لگائی قریش والوں کو، سرداروں کو کہا، انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو وہ بات یعنی کہ ادھر گھماتے پھراتے، یہ نہیں مانتے دوسرے کسی کو کہوں۔ تو مکہ کے اندر ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان، اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ اس کا یعنی بڑا چلتا تھا، اس کا یعنی اس کی بڑی اوطاق تھی جس میں بہت سے لوگ یعنی کھانا کھانے آتے تھے، مسکینوں کو بہت ضیافت کرتا تھا، کھلاتا پلاتا تھا۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ ظلم ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے۔ ایک شخص کی بات نہیں تھی، ایک قبیلے کی بات نہیں تھی، ایک شہر کی بات نہیں تھی، یعنی پورے گویا کہ مکہ اور مکہ سے باہر جتنے بھی لوگ یعنی مکہ کے اندر آتے ہیں مسافر، سب کا بھلا اس میں تھا کہ بھئی یعنی کہ مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے اور ظالم کی بغاوت۔ تو اس میں جو ہے اس نے فیصلہ کیا، بہت سے لوگ اس میں شریک ہو گئے، بھئی یعنی کہ ظالم پر ظلم یعنی کہ مظلوم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ظالم کو ظلم سے بچانا چاہیے۔ اس پہ کچھ یعنی دستخط انہوں نے کیے تھے، یعنی کچھ یعنی کہ لاز بنائے تھے، قوانین بنائے تھے، جس پر انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ہم عمل پیرا ہوں گے تاکہ جو ہے مظلوم کو ظلم سے بچایا جائے اور یعنی کہ ظالم ظلم نہ کرے۔ تو ان میں آخر میں دستخط ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو تھا نا، جب یہ بنا تھا یعنی حرب الفضول، تو اس وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے ساتھ تھا وہاں پر، اور فرمایا کہ یعنی نبوت کے بعد بھی وہ اس طرح کے لاز بنائے گئے تھے، قوانین بنائے گئے تھے، نبوت کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح کے قوانین میرے پاس لائے اور مجھے کہے کہ میں اس پر دستخط کروں، میں کر سکتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں تھیں، نبوت کے بعد کے خلاف بھی وہ نہیں تھی، یعنی اچھی باتیں تھیں۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ میں نے ان کی موافقت کی تھی، میں ان کے ساتھ تھا۔ اس فیصلے ایک حق انصاف کے فیصلے میں حضور جو ہے مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کے ساتھ حضور نہیں تھے۔ حضور نے گویا یہ سبق بتایا کہ تمہیں بھی مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ سبق ہمیں دیا۔ اس کے بعد حضور کی عمر جب 40 سال کے قریب ہو گئی، 40 سال کو پہنچی، اب حضور میں ایک اندر سے ایک بے چینی سے محسوس ہو گئی۔ حضور کو شہر اچھا نہیں لگتا تھا اور حضور کو لوگوں کا ماحول اچھا نہیں لگتا تھا۔ حضور کیا کرتے تھے؟ شہر سے دور رہنے کے لیے حضور یعنی کہ غار کا یعنی کہ کونا لینا چاہتے تھے، چھپ کر زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہاں پر حضور کو یعنی جانا پسند ہوتا تھا۔ حضور کو نہ وہ یعنی کہ مجمع ماحول اور بڑا یعنی کہ معاشرہ اور شہری ماحول، لوگوں کا یعنی جھرمٹ حضور کو پسند نہیں تھا۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے اندر پیدا کر لی۔ تو یعنی یہ آگے مستقبل میں ایک بہت چیز کا پیش خیمہ تھا کہ بہت کچھ بڑا ہونے والا ہے اس نبی کے ساتھ، جو اس کو بے چینی ہو رہی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو بے چینی کرنے یعنی جو بے چین کر رہی ہے، اور مستقبل قریب میں یعنی ایسی چیز کے پاس آنے والی ہے جو اس کی بے چینی کو ختم کر دے گی، وہ نبوت تھی۔ تو حضور کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے یعنی مجھے کیا ملنے والا ہے، بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف اپنی طرف سے ایک روح
ہاں کو بطور وحی کے بھیجا۔ ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، حضور کو تو وہمہ بھی نہیں تھا مجھے کیا ملنے والا ہے۔ فرمایا وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو بنایا نور کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو آپ لوگوں کو ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی طرف۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ تو امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کوئی کتاب لائی جائے گی، آپ کو پتا بھی نہیں تھا، اللہ رحمت من ربک، لیکن آپ کے رب کی طرف رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف کتاب بھیجی اور وحی بھیجی۔ ایک جگہ فرمایا وما كنت تتلو من کتاب ولا تخطو بیمینک، آپ تو کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اس سے پہلے، آپ کو کتاب پڑھنا بھی نہیں آتا، حضور تو امی تھے نا، حضور کو کیا یعنی کہ لکھنا پڑھنا ہے۔ اور ولا تخطو بیمینک، آپ اپنے مبارک دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے تھے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا، حضور کو واقعی لکھنا بھی نہیں آتا تھا، حضور امی تھے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں۔ اور حضور کو جس امت کی طرف بھیجا گیا تو وہ امت بھی خود بھی امی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کی پیروی کرتے ہیں، اس رسول کی جو رسول نبی بھی ہے، جو امی بھی ہے۔ الذین الذی یجدون، جس کو انہوں نے پایا ہے لکھا ہوا ان کے پاس تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ امی نبی کا ذکر تورات میں بھی آیا تھا، انجیل میں بھی آیا تھا۔ تو بہرحال اس طرح بے چینی ہوئی۔ اب آگے ہے کہ بے چینی کا کیا وجہ تھا، بے چینی کیسے رفع دفع ہوئی، ختم ہوئی، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، وہ نبوت کی شکل میں۔ تو انشاءاللہ آگے حضور کی نبوت کیسے ملی تو ان کا بیان انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ تو اللہ پاک کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے، حضور کی سچی پکی اتباع و تابعداری کا سچا پکا شوق نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم اجرنا من